وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ یہ فریب جلوہ ہے سر بسر، مجھے ڈر ہے یہ دل بے خبر، کہیں جم نہ جائے تیری نظر انہی چند نقش و نگار پر۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، ابھی تفصیل سے آپ نے چھاتا پور سے تشریف لائے ہوئے 4 مہینے کی جماعت میں جناب جاوید صاحب سے، جو جماعت کے امیر صاحب ہیں، ان کی زبانی حقیقت دنیا اور آخرت کے بارے میں سنا، اور آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ دنیا جب تک ہماری نگاہ کھلی ہوئی ہے، ہماری ہے، اور آنکھ بند ہو جائے گی تو ہم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے تھے، چلے گئے، اور ہم بھی چلے جائیں گے تو ہمارے بعد دوسروں کا زمانہ آئے گا۔ اور یہ بات بھی معلوم ہو گیا کہ ہماری اولاد اور ہمارا مال یہ ہمارے لیے اس وقت نعمت ہے جب یہ اللہ کے راستے کے کام کے لیے موقع فراہم کرے اور آپ کا وہ مددگار بن جائے۔ لیکن اگر یہ آپ کی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے، اور آپ کو اللہ کے راستے میں دین کی اشاعت کے لیے، تبلیغ دین کے لیے اگر رکاوٹ بن رہا ہے، تو چاہے وہ مال ہو چاہے وہ اولاد ہو، یہ دونوں کے دونوں فتنہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہیں ہلاک و برباد نہ کر دے تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے چھڑا کر کے۔ اگر اللہ کے ذکر کو مال چھوڑا رہا ہے، مال چھوڑانے کا سبب بن رہا ہے، یعنی مال کمانے میں ایسا دھت بن گئے ہیں، نہ دن سمجھتے ہیں نہ رات سمجھتے ہیں، نہ ظہر کا پتہ ہے نہ عصر کا پتہ ہے، نہ مغرب کا پتہ ہے نہ عشاء کا پتہ ہے، نہ فجر کا پتہ ہے، تو جس مال کو ہم جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں، یہی مال کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس سے ہمارے پیشانی کو داغا جائے گا۔ جو اولاد ہمیں نماز چھوڑا رہی ہے، اللہ کے ذکر کو چھوڑا رہی ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، یہی اولاد گرہبان پکڑ کر کے کل قیامت کی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں لے کر کے جائے گی، اور سبب بنے گی جہنم میں جانے کی۔ اس لیے یہ دونوں نعمت تب ہے جب کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جانا ہمارے لیے آسان ہو، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے میں ہمارے لیے آسانی ملے، ہمیں مدد ملے۔ اور اگر اس میں رکاوٹ مل رہی ہے، اگر اس کے لیے کسی طرح کی ہمیں ہم راستہ ہموار نہیں مل رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ دونوں چیزیں، چاہے وہ اولاد ہو چاہے وہ مال ہو، وہ ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ ان لکل امت فتنہ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ کی چیز ہوتی ہے۔ وان فتنۃ امتی للمال، ہماری امت کا فتنہ مال ہے۔ جس مال کو کمانے کے لیے، جس مال کو جمع کرنے کے لیے، جس مال کو اکٹھا کرنے کے لیے، یحسب ان مالہ اخلدہ، جس مال کو جمع کر کر کے گن گن کر کے رکھ رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس مال کا زکوٰۃ نہیں نکالا جاتا، اور اس مال کو اپنے پڑوسیوں، مجبوروں، یتیموں، بیواؤں پر خرچ نہیں کیا جاتا، اور اس مال کے لیے اللہ کے دین پر چلنے سے رکاوٹ بن رہا ہے، تو یہ مال فی الحطمہ، اس کو حطمہ میں لے کر کے جائے گا۔ اور حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ اس آگ میں اس مال کو اور مال جمع کرنے والوں کو دونوں کو ڈال دیا
دیا جائے گا اور اس میں اس مال کو جلا کر اور اس انسان کو جلا کر کے مزہ چکھایا جائے گا اور اس میں عذاب میں کوئی آسانی اور تخفیف نہیں ہوگی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اس کو جہنم کی دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا اور وہ جل کر کوئلہ بن جائے گا، احساس ختم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کے جسم کے چمڑا کو بدلیں گے، نیا چمڑا کو پیدا کریں گے، اور جب جب جل کر کے راکھ بنے گا تب تک ان کے چمڑا کو بدلتا چلا جائے گا تاکہ اس کو عذاب کی شدت محسوس ہو اور انہیں پتہ چل جائے کہ دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اور تم کیا کر کے آئے ہو۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ 18,000 مخلوق میں صرف ایک مخلوق انسان ہے اور دوسرا جنات ہے جس کو عقل و شعور دیا ہے، اور یہی انسان اور جنات ہے جو پیسہ کماتی ہے، اس کے علاوہ کوئی مخلوق پیسہ نہیں کماتی ہے۔ سارے مخلوق کو سکون اور اطمینان ہے، لیکن انسان اور جنات کو کہیں سے سکون اطمینان نہیں۔ پہلے کچھ نہیں تھا تو لوگوں میں عجیب و غریب طرح کا سکون اور اطمینان تھا، آج سب کچھ ہے لیکن بے چینی ہے، ہوس ہے، لالچ ہے، اور نہ جانے سب کچھ اللہ کے راستے کے لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور دنیا میں اس طرح منہمک ہو گئے، اس قدر لگ گئے کہ منزل کا منزل ٹھوکتے جا رہے ہیں۔ بیٹا انجینئر اور ڈاکٹر بن رہا ہے، ہر اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہے، اور ہائی اسکول میں نوکری کی تلاش میں لگا ہوا ہے، اور اسی بیٹا سے پوچھا جاتا ہے قل اعوذ برب الناس پڑھ کے سنائیے، تو وہ کہتا قل اعوذ برب الناس ہم کو یاد نہیں ہے، قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے سنائیے، وہ انہیں یاد نہیں ہے۔ کتنے تو ایسے ہیں کہ ان کو کلمہ تک یاد نہیں۔ یہ امت مسلمہ کے لیے شرمندگی کی بات نہیں تو اور کیا ہے، یہ آخری امت ہے جس امت کو صرف آخرت کی تیاری کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی اشاعت اور دین پھیلانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آج اپنے گھر کی عیاشی میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے گھر میں صوفہ ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں اچھی گاڑیاں ہونی چاہیے، ہمارا گھر اچھا بننا چاہیے۔ میں کہتا ہوں بنائیے، سب سے بہترین بنائیے، لیکن اللہ کے حکم آپ سے نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ آپ کی اولاد بے دین ہو کر کے نہ مرے، آپ کی اولاد اس حال میں نہ جائے کہ آپ کا جنازہ رکھا ہوا ہو اور آپ کا بیٹا جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں، آپ کا بیٹا قرآن پڑھ کر کے ایصال و ثواب کرنے کے لائق نہیں، آپ کا بیٹا ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے کے لائق نہیں، آپ کا بیٹا کسی کو اللہ کے راستے میں لا کر کے بلا کر ایصال و ثواب کرنے کے لائق نہیں۔ آج اسی نہج پر یہ قوم جا رہی ہے، اسی طریقے پر یہ قوم جا رہی ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے ترکی کے اندر تباہی آئی، زلزلہ آیا، سیریا کے اندر زلزلہ آیا، 20 منزلہ مکان جس کو پشتوں نے بنایا ہوگا وہ سب زمین دوز ہو گئی، لوگ کراہ رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں۔ بڑے سے بڑے مالدار آدمی آج دوسرے کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائیوں، قوم عاد اسی طرح سے ترقی کی تھی، قوم سمود اسی طرح سے ترقی کی تھی، سب کچھ کو بھلا کر کے مکان بنانے کے پیچھے لگ گئی تھی۔ اللہ نے قوم عاد کو تباہ کیا، قوم سمود کو تباہ کیا، قوم تبا کو برباد کیا، قوم ایکا کو برباد کیا، اور اس امت کے لیے وارننگ دی گئی کہ یہ امت جب تک دین پر قائم رہے گی، اللہ کے دین کو آگے لے کر کے جائے گی، اس دین کی اشاعت میں لگی رہے گی، اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور جب یہ لوگ عیاشی میں لگ جائیں گے، اللہ کے احکام کو توڑنے میں لگیں گے، ان کا ایمان فجر کی نماز میں نیند سے بیدار نہیں کر پائیں گے، ان کے ایمان مسجد کے دروازے تک نہیں پہنچائیں گے، تو پھر اس کے لیے تباہی کا راستہ اللہ کا عذاب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آسمان سے پتھر کی بارش نہیں ہوگی؟ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ سرسر چلنے والی طوفان کی ہوا سے تمہیں اڑایا نہیں جائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نازل فرمایا۔ اس گمان میں، اس غلط فہمی میں نہ رہو، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ تمہیں اشرف المخلوقات اسی لیے بنایا تاکہ تم اللہ کو سمجھو اور رب کو پہچانو، اور رب کو پہچان کر کے اس کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، دین کی اشاعت کے لیے آگے بڑھو، اپنے گھر میں دین کو پھیلاؤ، اپنے پڑوسیوں میں دین کو پھیلاؤ۔ اور دین ہمارے پاس ہے تو سب کچھ سے ہم مزہ لے سکتے ہیں، دین نہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب
جو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ شادی کا شامیانہ لگایا جاتا ہے، بڑی تیاریاں ہوتی ہے، اور جب نکاح ہو جاتی ہے اور شادی ختم ہو جاتی ہے تو شامیانہ کو توڑ دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، وہ ویران ہو جاتا ہے۔ بس ہمارے لیے یہ دنیا اسی طرح سے ہے، جب تک شامیانہ لگا ہوا ہے تو ہمیں دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے، جب تک آنکھ کھلی ہے دنیا کی ساری چیزیں مجھے بہت خوبصورت لگ رہی ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے، اور آنکھ بند ہو جائے گی تو یقین مانیے ایک ایک پل کا حساب دینا پڑے گا، اور اللہ پوچھیں گے تمہیں کس لیے میں نے بھیجا تھا، کس لیے انسان بنایا تھا، کس لیے مسلمان بنایا تھا، تمہیں والدین دیا تھا، اولاد دیا تھا، نعمتیں دی تھی، اس کے عوض میں تم نے کیا کر کے آیا؟ تو اس وقت ہم حساب اللہ کو نہیں دے پائیں گے۔ یہ فریب جلوہ ہے سر بسر، مجھے ڈر ہے یہ دل بے خبر، کہیں جم نہ جائے تیری نظر، انہی چند نقش و نگار پر۔ یہ نقش و نگار ختم ہونے والی ہے اور ہم بھی ختم ہو جانے والے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں آخرت کی تیاری کیجئے اور 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کیجئے، یہی ہمارے لیے کام دینے والے ہیں، ورنہ جیب کا پیسہ بھی لوگ نکال لیتے ہیں، انگلی کے انگوٹھی بھی نکال لیتے ہیں اور کفن میں ڈال کر کے قبرستان چھوڑ جاتے ہیں، اور پھر لاکھوں سال وہاں سونا پڑے گا، کوئی آپ سے ملنے نہیں جائے گا۔ چند سال کے بعد اس طرح سے لوگ بھول جائیں گے کہ وہ گڈھا بھی یاد نہیں رہتا کہ میرا ابا کا ہے کہ نانا کا ہے کہ دادا کا ہے، کسی کو یاد نہیں رہتا، ایسی بے فکری ہو گئی کہ اپنے وارثوں کو یاد بھی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں یہ دنیا ہمیں کچھ نہیں دینے والی ہے، اور اس دنیا میں اگر ہم محنت کریں گے، آخرت کی تیاری کریں گے تو یہی چیزیں ہماری ساتھ جانے والی ہے، اور آخرت میں وہی ہماری کام دے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ پاکور جھارکھنڈ سے ایک نابینا ساتھی آئے ہوئے ہیں، بہت مجبور ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو ہو سکے ان کی مدد فرمائیں گے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہیرا لال، ان کا بیٹا کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے، علاج کے لیے بندوبست نہیں ہے، بہت مجبور ہے، کوچ گاواں کا ہے، وہ بھی باہر میں کھڑے رہیں گے، اگر ہو سکے تو ان کی مدد کریں گے۔ تیسرا اعلان یہ ہے کہ عبدالشکور صاحب نظام چوک سے آئے ہوئے ہیں، شادی کا معاملہ ہے اور 15 تاریخ کو مہمان آ رہے ہیں، شادی کرنا ہے اور ان کے پاس بہت زیادہ مجبوری ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس بیٹی کی شادی ہو سکے اور بے عزتی سے وہ بچ سکے، اس لیے ان کی مدد فرمائیں گے۔ چوتھا اعلان یہ ہے کہ 17، 18، 19 فروری کو جو اجتماع کمل پور میں ہونے جا رہا ہے، ہر آدمی یہ ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ اجتماع میں ضرور جائیں گے، اور اپنے اپنے گھر سے ایک آدمی کو 40 دن میں ہو یا 4 مہینہ میں ہو بھیجئے، تاکہ ہمارے ماحول میں ایک تبدیلی آئے، اسلامی ماحول آئے۔ جب ایک آدمی سیکھ کر کے آئے گا تو گھر میں ضرور سب کو سکھائے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔